عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر تیسرے شخص کو میری بات چبھے گی۔ اگر آپ کو سچ اور حق بات سننے کی عادت نہیں ہے تو میرے اس سیدھی بات کو ہرگز بھی نہ دیکھیں اور نہ سنیں۔ ناظرین، ملت اسلامیہ کی معاشرتی زندگی کے گھناؤ نے قابل مذمت، قابل ملامت، بلکہ قابل لعنت چہرے پر سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم مسلمان معاشرے میں موجود ان اسلام دشمن عناصر کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان سے سیدھے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اسلام دشمن ظالموں، تم نے شادی کے سادہ سے نظام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ معاملہ اب صرف جہیز کا نہیں رہا، جیسے عائشہ کی خودکشی کے بعد اور ایسے بہت سارے معاملات کے سامنے آنے کے بعد ہر لکھاری لکھ رہا ہے، ہر بیان کرنے والا بول رہا ہے، بلکہ بیماری کی تشخیص ہی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ شادی یا نکاح کے نظام سے جڑے ہوئے مختلف بدطینت طبقات کے بنے ہوئے حرص و ہوس کی مکڑی کے سازشی جال میں پوری ملت ایک پتنگے کی طرح پھنس چکی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان ظالموں کے ظلم کو آج تشت ازبام کر دیتے ہیں۔ پہلے ماؤں کی بات کرتے ہیں، والدین کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تم نے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، نہ تم نے ادب و اخلاق کی انہیں تعلیم دی، نہ گھر کے ماحول کو بدلا۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے تھا کہ کسی خارجی محرک کے ذریعے ان کے اخلاق کی تعمیر ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ استادوں سے بھی نہیں۔ ٹیلی ویژن، اشتہارات اور فلموں کے بعد انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرہ عریانیت اور فحاشی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، جس سے تم بے خبر ہو، نہ اس پر تمہاری نظر ہے۔ پھر جب یہ اولاد شادی کے قابل ہو جاتی ہے تو تم چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے، تم اپنے بچوں کی شادیوں کو اپنے لیے درد سر بنا رکھا ہے، جبکہ یہ ایک بابرکت کام تھا۔ اس سر درد سے خلاصی پانے کے لیے تم نے اپنے بچوں کی شادیوں میں بیجا اسراف کو ضروری سمجھ لیا۔ تم سود پر پیسہ اٹھاتے ہو تاکہ تمہاری شان کی غمازی کرنے والی شادی ہو۔ کہاں پھینک دیا تم نے نکاح و شادی کا وہ جائز طریقہ جسے اسلام نے عطا فرمایا تھا؟ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھنے اور انسانی آبادی میں اضافے کے لیے قادر مطلق نے اپنے نظام میں نکاح کا ایک بالکل سادہ سا عطیہ تمہیں دیا تھا، اسے کیوں تم نے اپنے بدبختانہ اعمال سے اسے بدل دیا؟ ماں حوا علیہ السلام کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، انہی تماشوں کے ساتھ کرایا گیا تھا کیا؟ سود کی رقم سے ہونے والی تمہاری ان مہنگی شادیوں کے کس قدر برے اثرات معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں، کیا تمہیں اس کی خبر بھی ہے؟ آنے والے مہمانوں کو سود سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، جو قاضی نکاح پڑھا رہا ہے اس کو سود کے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور دعائیں ہو رہی ہیں لمبی لمبی کہ اے اللہ شادی میں برکت نصیب فرما، جوڑے کی محبت میں برکت نصیب فرما۔ کہاں سے قبول ہوں گی آپ کی دعائیں؟ سود کھلا کر کے؟ شادی تو رحمت الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اسلام ایک معتدل دین تھا، افراط و تفریط سے محفوظ دین، اور تم نے اس دین کے ساتھ ایک ایسا مذاق شروع کر رکھا ہے۔ نکاح تو خیر کا مظہر تھا جس میں نہ کہیں ریا تھی، نہ نام و نمود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنی سادگی کے ساتھ شادیاں کرتے تھے۔ بعض دفعہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شادیاں رچا لیتے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہوتی، اور جب اطلاع دی جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی بھی خفگی کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ دعائیں دیتے تھے۔
لیکن تم کیا کرتے ہو؟ لاکھوں روپے کے کارڈ چھپواتے ہو، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دعوت دیتے ہو تاکہ ایک بھیڑ جمع ہو جائے اور تمہاری شان تمہاری عزت میں اضافہ کرے۔ بخاری شریف مشکات شریف میں ایک حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر زردی یا عطر یا خوشبو کا رنگ ان کے لباس پر لگا دیکھا تو فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا میں نے نکاح کیا ہے کچھ سونے کے عوض میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ سادگی کی ایسی شادیوں کے واقعات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ پھر تم کو اس طریقے کی پیروی سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اے کم ظرف لڑکے والوں اور لڑکی والوں، شادی سے پہلے یہ تمہاری یہ مختلف میٹنگیں کیسی ہیں جس میں تم بارات کی شان و شوکت کی باتیں کرتے ہو؟ اب آئیے بات کرتے ہیں حریص اور لالچی شوہر کی زوجیت میں داخل ہونے والی لڑکیوں کی۔ لڑکیوں کبھی تمہیں خیال بھی آتا ہے کہ تم کیسے ایک حریص اور لالچی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتی ہو؟ پھر تمہارا جب کہیں رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی سے قبل ہی تم اپنے ہونے والے شوہر سے موبائل کے ذریعے رابطہ قائم کر لیتے ہو اور ذہنی طور پر اپنی دوشیزگی کا گویا خاتمہ کر دیتی ہو۔ تمہارا وقت شادی ہونے تک ایک نامحرم سے بیہودہ باتوں میں نکل جاتا ہے جو ابھی تمہارا شوہر بھی نہیں ہوا۔ تم اس سے چیٹنگ میں مشغول ہو جاتی ہو۔ یہ سلسلہ ہر روز رات دیر گئے تک جاری رہتا ہے۔ تم نوجوان لڑکیاں تو رات کا بیشتر حصہ جاگتے ہوئے ضائع کر دیتے ہو۔ کھانے پینے کی بھی تمہارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ نیند کی تمہیں کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور یہ جو ساری کی ساری ناجائز اور حرام باتیں ہیں وہ تم شادی سے پہلے ہی شادی کے بعد کی زندگی پر اجیرن بنا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ محبت والا ماحول کہاں سے پیدا ہوگا میاں اور بیوی میں؟ جو آج شادی کے بعد دیکھنی چاہیے تھے وہ آج ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے سے دیکھی جا رہی ہیں، تو وہ محبت کہاں سے قائم ہوگی آپ دونوں میں؟ وہ رحمتیں کہاں سے برسیں گی جو شادی کے نکاح کی محفل میں اللہ تعالیٰ نازل کرواتا ہے بعض بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے؟ جی ہاں ناظرین، معاشرے میں ہو رہا ہے۔ مجھے آپ کو آپ کا چہرہ آپ کے ہی آئینے میں دکھانے کی اجازت دے، یہاں چھوٹی سی بریک کی اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی اس انوکھی محفل میں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں جورو کے مال پر نظر رکھنے والے نوجوانوں کی۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی کہ تم محض ایک مرد ہونے کی وجہ سے اپنی ہونے والی عورت کے بھکاری بن جاتے ہو؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تمہاری جوانی کیسی گزرتی ہے تم خوب جانتے ہو۔ گلیوں میں نصف رات گزارنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ تمہاری بیٹھکیں ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم صبح سویرے اٹھنے کے بجائے 10-11 بجے تک سوئے پڑے رہتے ہو۔ اس طرح تم ایک بے مقصد زندگی گزارنے والے شادی کے بعد اسی کے جہیز سے تم ایک ایسے بھکاری کی شکل اختیار کر جاتے ہو، تو یا تو جورو کا غلام بن جاتا ہے یا پھر ایسا بن جاتے ہو کہ جو جورو کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا۔ یہ نوجوانوں کے حالات ہیں، مختصر کر رہا ہوں ورنہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ ایجنٹوں کی، جن کو میں بھڑوے کہتا ہوں، جو علل اعلان تجارت کرتے ہیں، بھڑواگیری کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں اور دونوں طرف سے لوٹنے کے کام کرتے ہیں۔ تم نے اس ملت کی آبرو کو ہی پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی لڑکے کے لیے، ایک لڑکے کو تلاش کرنے کے لیے تم کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہو۔ 2-3 ہزار روپے کے لیے تم لڑکی والوں سے جھوٹ بولتے ہو۔ کبھی تو تم شادی شدہ مردوں سے ان کمسن بچوں کی شادی کرا دیتے ہو، ان کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ لڑکی والوں سے کچھ کہتے ہو اور لڑکے والوں سے کچھ اور کہتے ہو۔ جہیز کا مطالبہ یہاں سے کرواتے ہو، وہاں کم کروانے کے نام پر کمیشن لیتے ہو اور یہاں پر زیادہ کرنے کے نام پر کمیشن لیتے ہو، تاکہ تمہاری بھڑواگیری کی کمیشن دونوں جانب سے مل سکے۔ اچھا تو یہی ہوتا کہ شریف گھرانوں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے کے بجائے تم کسی طوائف کے بھڑوے یا کمیشن ایجنٹ بن جاتے۔ تم لوگوں کو اپنے مقدس لباس کے ذریعے مغالطہ دینے میں بھی ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے ہو۔ پھر یہ ماڈرن زمانے کے بھڑوے جو میٹریمونیل کے نام سے نہ جانے کتنے ویب سائٹس چلا رہے ہیں اور دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، یہ تو اس قوم کے اصل دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے سچ بتانے کی اجازت دیں۔ مجھے معلوم ہے بہت برا لگے گا آپ کو، لیکن کہنے کی اجازت ہے، اور کچھ نکاح پڑھانے والوں کی بھی مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے۔
کبھی آپ نے اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ جس مسند نکاح پر بیٹھ کر آپ نکاح پڑھاتے وہ تو سودی رقم سے سجائی گئی مسند ہوتی ہے کبھی کبھی؟ جس مصری اور کھجور کو تم محفل نکاح میں بانٹتے ہو اور بڑے زور و شوروں سے نہ جانے کتنی قسم کی مٹھائیاں لا کر کے بانٹ دیے جاتے ہو، کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی لائے کہاں سے اور کس بینک سے اس کو اٹھایا، کون سی زمین گروی رکھ کر کے اتنے بڑے پیمانے پر شادی رچا رہے ہو؟ وہ کسی جائیداد کو مجبوری کی حالت میں بیچ کر حاصل کی گئی رقم سے خریدی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر کسی بینک سے اٹھائی ہوئی سود کی رقم۔ افسوس کہ تم اس کا معاوضہ بھی لیتے ہو اور مزے لے لے کر سودی رقم سے سجائی گئی دعوت طعام کو ایک VIP بن کر اڑانے جاتے ہو۔ لقمہ حرام کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے والی اے مقدس ہستیوں، کیا تمہیں اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی یاد بھی آتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، لیکن آج یہی ہو رہا ہے، شان دکھانے کے لیے سود پر پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، اور انہی پیسوں سے نکاح پڑھانے والوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے، آنے والے مہمانوں کو بھی کھلایا جا رہا ہے، میاں بیوے کو بھی کھلایا جا رہا ہے، اور پورے مل کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دعا ہوگی کہاں سے قبول؟ بتائیے مجھے۔ اور پھر یہ عالیشان شادی محل بنا کر ملت کو لوٹنے والے لٹیروں کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ ان لوگوں نے تو بزنس کے نام پر ملت کی بربادی کی جو دکان کھول رکھی ہے، یہ بلڈنگ تمہیں دوزخ میں پہنچا کر کے دم لینے والی ہے۔ تمہاری رنگا رنگ بلڈنگوں کی زینت نے ملت کے مجبوروں کو بھی اپنے طرف متوجہ کر لیا ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ یہ بلڈنگیں دوزخ میں تمہارے مکان بن جائیں گی؟ تمہیں لاکھوں کی رقم چاہیے جو ملت کے یا کیا غریب کیا امیر ہر طبقہ تمہیں سود پر لا کر دیتا ہے، اور تم اپنے پیٹ کو حرام کی کمائیوں سے بھر رہے ہو، کیونکہ تمہاری انہی بلڈنگوں کو دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ عزت شان و شوکت انہی بلڈنگوں کی وجہ سے بڑھے گی۔ اور سیاسی لیڈران دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ان کو تو اپنی کرسی کی پڑی ہوتی ہے، پوری قوم آگ کی کرسی پر بیٹھی ہوئی جل رہی ہے، کیونکہ کوئی پروگرام تم ایسا نہیں بناتے کہ جس کے ذریعے قوم سے ان خرابیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ تم الیکشن میں مصروف ہو اور فرشتے تمہیں دوزخ کے کینڈیڈیٹس چننے میں مصروف ہیں۔ تم خود بھی اپنی بیٹیوں کی مہنگی شادیاں منعقد کر کے مجرم ہو رہے ہو، تم دوسروں کے لیے کیا مثال قائم کرو گے؟ جی ہاں ناظرین، حقائق ہیں، مجھے بولنے دیجیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ممبر و محراب سے بھی اس سلسلے میں کوئی صرف جہیز کے خلاف بولا جا رہا ہے، لیکن اصل غلطیاں کہاں ہیں اس کو ہم لوگ تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سی بیماری کہاں سے تشخیص ہو اور اس کا علاج کہاں سے ڈھونڈا جائے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہمارا معاشرہ شادی و نکاح کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ مہنگی شادیاں اہل فہم و فراست کے لیے باعث فکر بن گئی ہیں، اور جس سے قوم کے متوسط طبقے کو شادی کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ادنا طبقے کی کیا حالت ہوتی ہوگی وہ تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ تم کہتے ہو باراتیوں کی تعداد 150 سے کم نہ ہو، پھر قریبی خواتین جیسے دادی، نانی، بہن، پھوپھی وغیرہ، یعنی بارات میں عورتوں کی اتنی بھاری تعداد کو لے جانے کا رواج پہلے کبھی نہیں تھا۔ دلہا میاں خود اپنی اس دادی کو جو خود سے چل نہیں پا رہی ہیں اٹھا لاتا ہے، دلہن کے لیے بھاری قیمت کی کم از کم 15 ساڑیاں، اس پر راجستھانی گھاگرا، چودھری ڈریس اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس پر مستزاد زیورات کا مطالبہ۔ لڑکے والے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کے بارے میں سوچتے ہیں تاکہ کہیں سے انہیں کم یا چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ پھر بارات کو رات میں روانہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ لائٹ کی روشنی بارات اور شادی کی رونق بڑھائے اور تمہارے مزاج ریاکاری کی تسکین ہو سکے۔ پھر تم جگہ جگہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہو کیونکہ بدبخت شہزادی کی بارات جو آ رہی ہے۔ ہمارے اسلاف میں کبھی ایسی بیہودہ آتش بازی کی کوئی مثال دیکھی ہے تم نے؟ پھر تم ولیمے کے لیے ایسا شاندار انتظام کرتے ہو کہ شیطان کا جی خوش ہو جائے، اس لیے کہ شیطان فضول خرچ کرنے والے کا بھائی جو ہے۔ دعوت دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی۔ اگر چند خاص لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور مختصر ولیمہ کیا جائے گا تو لوگ بھلا کیا سوچیں گے کہ کسی یتیم کی شادی تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رشتہ دار تلاش کرتے پھرتے ہو، ہر ایک کو دعوت دیتے ہو۔ پھر طعام و ولیمہ میں کھانے پینے کا جو شاہانہ انتظام کرتے ہو تو گوشت میں صرف بیل کے گوشت پر اکتفا کرنا تمہاری شان کے خلاف ہوتا ہے۔ دلیل دیتے ہو کہ زمانہ کافی ترقی کر گیا ہے، اس لیے مٹن اور چکن کا بھرپور انتظام کر لیتے ہو۔ پھر تم کھانا کھلانے کے لیے کسی بڑے کمرشل
स्पेशल शादी हाल का इंतखाब करते हो, जहां खाना बनाने वाले माहिर बावर्चियों का इंतजाम होता है, जहां खाना परोसने के लिए मेज कुर्सी का इंतजाम होता है, खिलाने वालों की एक टीम तुम्हारी मेजबानी पर मुस्तैद रहती है, फिर तुम मेहमान को यह आज़ादी भी मुहैया कर देते हो कि चाहे वो अकेला खाए चाहे अपने अहलो अयाल के साथ इख्तिलात मर्दोजन खूब मुजाहरे करते हो, क्योंकि बकौल तुम्हारे ज़माना मॉडर्न हो चुका है। फिर लड़की वालों की लिस्ट तैयार होती है, लड़की का बाप कहता है जनाब मेरी 1000 लड़कियां थोड़ी हैं, एक ही तो है जिसकी खुशी के लिए मुझे अपनी कुल पूंजी दिल खोल कर लुटा देनी है। इस तरह बारातियों का शानदार इस्तकबाल होता है, आम कुर्सियों के बजाय शानदार कुर्सियों का इंतजाम होता है, नौशा और उनके मखसूस अहबाब के लिए स्टेज आरास्ता किया जाता है और उसकी फूलों और लाइटों से आरास्ता किया जाता है, जहेज की लिस्ट बनती है, बाइक, 4 व्हीलर, बॉक्स, पुलिंग और सोफा सेट, कुर्सियां, मेज, हेवी गॉडरेज और ड्रेसिंग टेबल, शोकेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब सामानों का सेट और सोने चांदी के जेवरात और दीगर सामान इसका हिस्सा होते हैं। फिर खानों की 2 क्वालिटी तैयार करते हैं, एक खाना आम मेहमानों के लिए और दूसरा खाना बारातियों के लिए। आम मेहमानों के लिए पुलाव, गोश्त, कबाब और सलाद देते हैं, फिर डब्बा बंद नाश्ता जिसमें सेब के टुकड़े, अंगूर, काजू, किशमिश, बादाम और अंडे जैसे दसियों किस्म के आइटम पेश होते हैं। उसके फौरन बाद खाना पेश करते हो जिसमें पुलाव, बैल का गोश्त, फ्राई मछली, फ्राई चिकन, कबाब, टिकिया, न जाने कैसे कैसे कलीजे जैसे अशिया खुर्दनविश होते हैं और दीगर मशरूबात भी। अलगर्ज बारातियों की शानदार मेहमान नवाजी से मेहमान न सिर्फ अश करते हैं बल्कि गश खा करके भी गिर जाते हैं। हमारे मुल्क में शहर शहर, कस्बा कस्बा यही हाल है। फिर खानों की बर्बादी की कहानी भी अलग है। खानों की प्लेटों पर तो खुद खाना ही उनकी बर्बादी पर रोता नज़र आता है। कोई चक्कर छोड़ रहा है, कोई पूरा प्लेट तो कोई आधा प्लेट खाना छोड़ रहा है, कोई सालन और सब्जियां छोड़ रहा है। हदीस पाक में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पहुंचा, फिर खाया और फरमाया आयशा अच्छी चीज़ की इज़्ज़त करो कि ये चीज़ जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आती है। इब्ने माजा की रिवायत है। नाज़रीन गिरामी, जिनकी बेटियां बहनें शादी की दहलीज पर खड़ी हैं, उनके माँ बाप और भाइयों के हाल पर ये कभी गौर नहीं करते। नौजवान बच्चे नौकरियां और मजदूरियां कर करके जो पैसे तुम्हारे पास भेजते हैं, क्या तुम्हें इसका कभी एहसास भी है कि मेहनत की ये कमाई किस तरह बर्बाद हो रही है? अपने घर से और अपनों से दूर मुल्क और बैरून मुल्क रहकर इन खौफनाक शादियों की खातिर वो हर किस्म की परेशानी झेलते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम समाज पर महंगी शादियों के बहुत ज़्यादा बुरे असरात, मनफी असरात पड़ रहे हैं। इन महंगी शादियों की वजह से दुल्हा दुल्हन वाले सूदी कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं। दुल्हा व दुल्हन वालों को मजबूरन ज़मीन जायदाद फ़रोख्त करनी पड़ रही है। लोग अपनी बेटियों या बहनों की शादी के लिए अपनों से शर्मा कर या ताना जनी के खौफ से छुप छपा कर अपनी ज़मीनें गैर मुस्लिम साहूकारों के पास फ़रोख्त कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं सूद पर। मुरव्वजा महंगी शादियों की वजह से सबसे बुरे असरात ये हैं कि बेहयाई, बेपर्दगी, तकब्बुर, हसद, जलन, हिर्स व तमा और दूसरों की तहकीर और तजलील, रियाकारी और मुनाफकत और गैर शरई मुजाहिरों से मुसलमानों का माशरा दो चार हो रहा है और हमें उसका इल्म भी नहीं है। इन तमाम बीमारियों के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा घर बसा रहे, हमारी मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत बनी रहे। कहाँ से हराम खाना, हराम पीना, दूसरों को भी हराम खिलाना और दूसरों को जाने अनजाने में सूद की कमाई खिलाना। इसके बावजूद अगर आप इस तस्वुर करते हैं कि मियाँ बीवी में तलाक ना हो, मियाँ बीवी में किसी भी तरह से अच्छी हमदर्दी बनी रहे, मोहब्बत का माहौल बना रहे, घर के माहौल में बरकत हो और रहमत हो, ये मुमकिन नहीं है। अगर इन बेराह रवैयों पर अब भी कोई बंद ना बांधा गया और इस्लाह के लिए मनसूबाबंद लाए अमल तैयार ना किया गया तो आने वाले वक्त में ये महंगी वो इसराफी शादियों का सैलाब मुस्लिम माशरे को मजीद तबाह बर्बाद कर देगा। निकाह जिसको आसान और सस्ता करके जिना को मुश्किल बनाना चाहिए था, आज वो खुद मुश्किल व महंगा होकर जिना व फहाशी को फ़रोग़ देने में मुआविन व मददगार साबित हो रहा है। कोई ये ना समझे कि इनका घर या इनका गांव इन लुग़वियात से महफूज रहेगा, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कान खोल करके सुन ले। लगेगी आग तो आएंगे सारे घर जद में, गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
नाज़रीन गिरामी, इन महंगी शादियों की वजह से वो नौजवान भाई जिनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी है और बहनें शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं, अपनी ज़िंदगी ही दाव पर लगा देते हैं। नाज़रीन गिरामी, अपनी इस सीधी सच्ची और खरी खरी बात को एक हदीस पर ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दें कि जो बाबरकत निकाह के ताल्लुक़ रखती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। नाज़रीन गिरामी, हमारे इस मिल्लत की बर्बादी की ये दास्तां बहुत लंबी है। अगर मैं एक एक बीमारी पर, जो सिर्फ जहेज़ की बात कर रहे हैं, जहेज़ की बात नहीं है, शुरू से ही हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। शुरू से, आगाज से बच्चे पैदा होते ही बाप बोझ समझने लगता है और उसके जहेज़ के लिए जो है पूंजी जमा करना शुरू कर देता है। गलतियां यहाँ से शुरू होती है और हमें यहाँ से दुरुस्त करना ज़रूरी है। सिर्फ जहेज़ पर, मेंबर महराब पर बोलने से नहीं होगा। बेटी को, एक बाप को बेटी के असल हक़ाइक़ समझाना होगा, भाई को बहन की हकीकत समझाना होगा, वालिदैन को अपने बच्चों के और उनकी जो औलाद है उनके हुकूक के बारे में समझाना होगा। तब जाकर कि ये सारी बीमारियां एक एक करके निकलेगी। सिर्फ हम एक बीमारी के सिलसिले में बोलेंगे तो न जाने कितनी आयशाएँ ऐसी बैठी हुई हैं जो इसी इंतज़ार में हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात